हाँ साई। हेलो। हाँ साई। हेलो। हाँ नदीम साहब। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी जफर साहब लाइन पे आ गए हैं। वो जफर साहब के बारे में मैंने बताया था आपको कि जी वो जी। तकलीद को जो है सही साबित करेंगे, दलाल पेश करेंगे जफर साहब। अच्छा माशाल्लाह। हाँ जफर साहब। लाइन पर ही रहिए, 2 मिनट 1 मिनट लगेगा अज़ान हो रही है, लाइन ही पर रहिए, काफी जी मत जी जी लाइन पर रहिए। जी। हाँ भाई बोलिए। हेलो नदीम। हाँ नदीम साहब। हेलो। हाँ आवाज आ रही है। हेलो। नदीम साहब। हेलो। हाँ हम अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से आवाज आ जाते रही हैं। है। हेलो। हाँ हम बोला अपनी जाए। मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं। फरमाइए क्या फरमा रहे थे। हाँ बताइए जनाब, आप नदीम साहब बोल रहे हैं। जी जी। हाँ ये भाई आपकी कहाँ से बहुत बोल रहे हैं? ज्यादा तारीफ कर रहे थे, मुबालगा कर रहे थे कि तकलीद को साबित करते हैं, हर एंगल से जी साबित करते हैं, भरपूर अंदाज में साबित जी करते जी। हैं। तो मैंने अच्छी बात है, तजस्सुस बढ़ गया। मैंने चलो ऐसी शख्सियत से भी हाँ मिलते हाँ हैं। तो आप कौन सी तकलीद को साबित जी करते जी हैं, जी। लुग़वी तकलीद को साबित करते हैं या इस्तिलाही को? देखिए लुगत में तकलीद और इत्तिबा एक ही चीज है, ठीक है। पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हेलो हेलो। हाँ बोलते रहिए, बोल रहे हैं सुनिए, फिर सुन रहा हूँ तो हेलो बोल रहे हैं। हाँ तो सुन रहे हैं तो आवाज जवाब दीजिए, तब हमको लगेगा कि मैं बोल रहा हूँ तो अगला सुन रहे हैं। हाँ तो लुगत के एतबार से तकलीद और इत्तिबा एक ही चीज है। अब रहा है कि तकलीद करना या इत्तिबा करना ये जायज भी है और हराम भी है। नेक लोगों की तकलीद करना, नेक लोगों की इत्तिबा करना ये जायज है। अल्लाह ताला खुद कुरान में ही इहदिना सिरातल मुस्तकीम के बाद फरमाते हैं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उनके रास्ते पे चलाइए जो इनाम याफ्ता है। मैंने उनकी तकलीद कीजिए, उनकी इत्तिबा कीजिए, ये साबित हो रहा है। और उसी तरीके से बुरे लोगों की तकलीद करना जो शरीयत के खिलाफ रहते हैं, जिनको जाहिल है, अकल नहीं है, आते नहीं है, तो वो हराम है। और जो शरीय इस्तिलाह में जिसको हम लोग बोलते हैं वो मुजतहिद की तकलीद है। मुजतहिद की इत्तिबा करना ये तकलीद है और ये आज के दौर में वाजिब है। ये आज के दौर में वाजिब है। जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को जानने के लिए हमें हदीस पढ़ने हैं, और हदीस पढ़ना आज के दौर के लिए बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद या इमाम मालिक से ही हम ले सकते हैं। तो और अगर बोलेगा कि हम रिसर्च करते हैं तो नहीं चलेगा। तो साबित हो गई गया आपकी बात? अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह हो गई। हाँ बोलिए। हाँ ये भाई ने हाँ जो बोलिए। दावा किया था कि आप तकलीद को जायज साबित करेंगे, इसमें पहले तो आपने तकलीद को जायज नाजायज दोनों साबित कर दिया, और दूसरी चीज के मेरे सवाल का आपने जवाब ही नहीं दिया। क्या आपको क्या मेरे सवाल?
میرا سوال تھا کہ آپ لغوی تقلید کو ثابت کریں گے یا اصطلاحی کو؟ میں نے تو بتا دیا کہ دونوں تو ہو گیا، تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے لغت کے اعتبار سے، اور شریعت اصطلاحی آپ کو ابھی بھی میرے خیال سے سوال سمجھ میں نہیں آیا. یہ تقلید ہے. آپ کون سی ثابت کریں گے، لغوی ثابت کریں گے یا اصطلاحی؟ میں نے تو کہا کہ دونوں میں بتا دیا نا. لغوی تو بتایا آپ نے، اطاعت کرنا، اتباع کرنا. اصطلاح کیا ہے؟ جو ہم بتا رہے ہیں وہ مجتہد کے اتباع کرنا، یہ تقلید کہلاتا ہے. ائمہ اربعہ کی تقلید جو میں نے ابھی بتائی، یہ مجتہد کا اتباع یہ تو لغوی ہو گئی نا، یہ تو لغوی ہو گئی نا. ہاں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس چیز کا علم نہیں علم والوں سے پوچھو. یہ تو لغوی ہو گئی. لغوی تو بولتے بھی ایک ہی چیز ہے دونوں، اتباع اور تقلید. کیسے؟ جب وہاں کہا گیا کہ جس کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو بنا دلیل مان لینا یہ تقلید ہے، تو یہ تو اصطلاح ہوئی نا. اچھا ایک منٹ. جس کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہو اور اس کی بات کو بغیر دلیل مان لینا یہ تقلید کہلاتا ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ تو آپ کے علماء نے تعریف کی ہے تقلید کی. ہمارے علماء کون علماء کہا کہ قرآن حدیث کے خلاف ہے اور وہ کیا مطلب تھی؟ وہ تو آپ کے اس میں لکھا ہے باقاعدہ کہ اصول خرقی میں لکھا ہے کہ کوئی آیت کوئی حدیث ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی تو منسوخ سمجھی جائے گی، اور یا پھر اس کو تعویل کر لیں گے. نہیں یہ ابھی تو بات تقلید کی نہ ہو رہی ہے. تو یہاں کیا تقلید کی بات نہیں ہے؟ امام کا قول کتاب و سنت کے خلاف ہے، تقلید کی بات نہیں ہے. امام کا قول قرآن و سنت کے خلاف ہے. امام کا قول قرآن اور کسی آیت کسی حدیث کے خلاف ہو تو اسے منسوخ مانا جائے گا، یا پھر اس کی تعویل کر لیں گے امام کے قول کے مطابق. تو تقلید کرنے کے لیے تو سب کر رہے ہو نا آپ. یہ تو آپ قرآن حدیث کو بھی منسوخ کر دو گے. اصول لکھا ہوا ہے میرے بھائی، وہ اصول لکھا ہوا. ہاں تو تقلید کا ہی اصول ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں نا. کائے کا اصول ہے؟ تقلید کا اصول ہے یا کائے کا اصول ہے؟ میں عمل کر رہا ہوں. میں جو اصول بتا رہا ہوں، جو آپ نے جو یہ حوالہ دیا ہے کہ منسوخ سمجھا جائے گا قرآن اور حدیث کے خلاف بھی ہے، تو اس کی تشریح آپ اپنے سے کرو گے یا ہمارے لوگوں سے لوگ تشریح؟ ہماری کتاب ہم تشریح کریں گے نا. مطلب قرآن حدیث کو منسوخ کر دو گے آپ؟ جیسے ہم منسوخ کر نہیں دیں گے، منسوخ سمجھا جائے گا. اب مثال کے طور پر تو بات ایک ہی بات ہوئی بھائی، الفاظوں کو چینج کر دیے تم نے. نہیں وہ تو آپ ہی کرتے میں بولوں گا اٹھ بے، میں بولوں گا اٹھ بے اور اٹھیے، بات ایک ہی ہے، الفاظوں کے فرق ہے. آواز آپ کی نہیں سمجھ پائے، کیا بولے؟ اٹھ بے اور اٹھیے بات ایک ہی ہے، الفاظوں کا فرق ہے. تو منسوخ کر دو گے یا منسوخ سمجھو گے ایک ہی بات ہے. ہاں بھائی، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر تو آپ کون سی تقلید ثابت کرو گے؟ یہ والی تقلید ثابت کرو گے یا وہ والی کرو گے؟ میں نے جو پوچھا تھا لغوی کرو گے یا اصطلاحی؟ تو آپ کنفیوز ہیں ابھی تک. نہیں میں وہی بتا رہا ہوں. اچھا ایک چیز، ایک منٹ، ہمارے یہاں کے کچھ جاہل دیوبندی تبلیغی ہیں جن سے میری کل واٹس ایپ گروپ پہ بات ہو رہی تھی، بولے تھے اجتہاد کا دروازہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل پہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا. کچھ جاہل دیوبندی تبلیغی ہمارے برہانپور شہر کے ہیں، اور آپ تو بول رہے تھے کہ امام بخاری مسئلہ بتائیں گے، امام بخاری کو مجتہد مان رہے تھے آپ. تو آپ ان دیوبندی بریلویوں کا ہی رد کر رہے تھے مطلب. ماشاء اللہ. اب میں بتا رہا ہوں، سن لیجیے. ایک ہوتا ہے مطلب کہ مطلق مجتہد، ٹھیک ہے، وہ مطلب کہ اب وہ شرائط کسی میں ہے ہی نہیں. اور ایک ہوتا ہے شرائط ہوتے ہیں مجتہد مطلق کے شرائط کیا ہوتے ہیں؟ مطلق مجتہد کے شرائط جس میں اجتہاد کی اہلیت ہو، جو قرآن حدیث اور لغت یہ سب کا ماہر ہو، ہے نا. لیکن امام ابو حنیفہ تو رائے قیاس کے ماہر تھے، حدیث کے تو ماہر نہیں تھے. کیا تھے؟ امام ابو حنیفہ تو رائے قیاس کے ماہر تھے. رائے اور قیاس کے ماہر تھے، ہاں، حدیث کے تو ماہر نہیں. کون بولا آپ کو؟ کون بولا کہ حدیث کے ماہر تھے؟
अरे आप कैसे बेवकूफ आदमी हैं। नहीं, मैं इमाम ज़हबी का कौल दिखाता हूँ। इमाम ज़हबी कहते हैं कि इमाम आजम अहलुल राय अहलुल कयास। अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात को आप समझिए कि इमाम अबू हनीफा, अगर मान लीजिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास हदीस नहीं है तो 100 साल के बाद इमाम बुखारी के हदीस को किस दलील से मान लिया गया? ये वो तो है? उनके पास इमाम मुअत्ता थी ना, इमाम मुअत्ता में से बहुत सारी हदीसें ली उन्होंने। अरे किस बेवकूफ अकल के अंधे ने ये आपको बता दिया? भाई आप भड़ास मत निकाले, अभी इल्मी बात कर रहे थे, अभी इमाम हनीफा की बात आई तो आप ट्रैक चेंज कर दिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, मैंने क्या ट्रैक चेंज कर दिया? आप तो बात को गड़मेट कर रहे हो। भाई मैं पूछ रहा हूँ कि राय कयास का जो मुज्तहिद हो उसके क्या शराइत है, और हदीस का मुज्तहिद हो उसके क्या शराइत है? जाहिल ने आपको कहा कि राय और कयास से मुज्तहिद बनता है, ये किस जाहिल अकल के अंधे ने आपको कह दिया? तो फिर काय के मुज्तहिद थे वो? वो हदीस के मुज्तहिद थे, ये किस जाहिल ने कहा आपको? कैसे? मैंने सिर्फ हदीस नहीं कहा, मैंने हर चीज हदीस का भी माहिर तो होगा। किसने कहा आपको आप पर इल्मे गैब नाजिल हुआ? क्या हुआ? कशफ हुई, करामत हुई? किसने कहा? कहाँ पढ़ लिया आपने? किसने कह दिया? भाई हमको तो इमाम बुखारी ने कहा कि इमाम अबू हनीफा मुर्जिया फिरके से थे, उनकी राय बात देने पर लोगों ने सुकूत इख्तियार किया, इत्तेफाक किया, किसी ने लिया नहीं। नौजुबिल्ला, ये तो वही जाहिल अकल के अंधे गद्दार है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को भी कह दिया था कि कुरान को मखलूक कहता है। नहीं भाई हम तो नहीं कहते। आज उनके हदीस लेते हैं। इमाम बुखारी ने तारीख अल कबीर जो किताब लिखी है रावियों के अहवाल पर लिखी है, 12,500 रावियों का हाल है उसमें हदीस के। तारीख अल कबीर अस्मा और रिजाल की, आप किस एक मिनट भाई अस्मा और रिजाल की सबसे पहली किताब है। आप इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 300 साल के बाद आए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो कैसे जान गए उनका हाल? 300 साल बाद आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 300 साल बाद इमाम बुखारी आए। इमाम बुखारी आए। इमाम बुखारी 300 साल बाद आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साल के कितना साल के बाद आए? 200 साल। 200 साल। इमाम बुखारी कैसे जान गए? कैसे जान गए? अरे उनके उस्ताद है ना इमाम मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा। इब्ने शैबा उनके उस्ताद है ना, जिन्होंने मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में चैप्टर बांधा है। इमाम इब्ने शैबा ने चैप्टर बांधा है रद्द अबू हनीफा, और उसमें 127 मसाइल गिनाए हैं मुसन्नफ में जो कुरान हदीस के खिलाफ हैं। तो इमाम बुखारी के उस्ताद है ना, उनके उस्ताद से वो सीखेंगे कि नहीं, तकलीफ करेंगे कि नहीं? मेरी बात सुन लीजिए, आप अभी बात कर रहे थे, अभी इमाम अबू हनीफा के खिलाफ आ गए, आपको उनके खिलाफ नहीं, आपने मुज्तहिद के मुतलक उसूल पूछ रहा था मैं। अच्छा इमाम अबू अच्छा मुज्तहिद बनने के लिए अरबी आना जरूरी है कि नहीं? हाँ है ना। इमाम हनीफा को तो वो अरबी आती ही नहीं थी जिससे कुरान हदीस को सही तौर से समझा जाए। कैसे जान गए अपने आप भी है? इमाम गजाली फरमाते इमाम हनीफा को अरबी नहीं आती थी, वो मुज्तहिद नहीं थे, वो सही हदीस को छोड़ दिया करते थे, ज़ईफ हदीस को लेते थे। उनके खिलाफ बुग़्ज़ में आ गए हैं। नहीं भाई, अच्छा इमाम गजाली बुग़्ज़ में थे? इमाम गजाली बुग़्ज़ में थे? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहाँ लिखे हैं बताइए? इमाम गजाली फरमा रहे हैं इमाम हनीफा को अरबी नहीं आती थी, वो मुज्तहिद नहीं थे, सही हदीस को छोड़ देते थे, ज़ईफ को लेते थे। अच्छा वो मुज्तहिद नहीं थे तो इमाम गजाली की सारी की सारी बातें इमाम गजाली की सही कैसे हो रही है? इमाम बुखारी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह मुज्तहिद नहीं थे? नहीं थे, आप बोल रहे हो? नहीं, वो हदीस के मुज्तहिद नहीं थे, वो हदीस के मुज्तहिद नहीं थे। उनको अगर किसी ने मुज्तहिद कहा भी है तो राय कयास का कहा है। किसने कहा राय कयास का? जिसने भी कहा है। हम मानते हैं राय कयास के वो इमाम थे, जान रहे हैं राय कयास के वो इमाम थे, हम मानते हैं। आप मेरी बात समझ, मुकदमा इब्न खुल्दून पढ़े हैं? मुकदमा इब्न खुल्दून पढ़े हैं? हाँ, उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है उसमें? मुकदमा इब्न खुल्दून आपने पढ़ा है? हाँ क्या लिखे बताइए ना। खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह लिखे। हाँ तो क्या लिखा है? नहीं, उसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम मोहम्मद को और इमाम मोहम्मद के शागिर्द इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को बताया गया है। शागिर्द बताए ना, शागिर्द की बहस ही नहीं है ना, उस्ताद की बहस है यहाँ पर।
امام ابو حنیفہ کا ایک شاگرد ہے، سنو، امام ابو حنیفہ کا ایک شاگرد ہے جو امام مالک کے پاس حدیثیں پڑھا، اور کتنی حدیثیں پڑھا؟ 800 سے 900 حدیثیں پڑھ کے وہ جب کوفہ تشریف لایا تو کہتے ہیں کہ جب درس ہوتا تھا حدیث کا تو پوری مسجد بھر جایا کرتی تھی، لوگ چھتوں پہ چڑھ جایا کرتے تھے، اور جب امام حنیفہ کا درس ہوتا تو پوری مسجد خالی ہو جایا کرتی تھی۔ رائے قیاس کا کون لکھا ہے یہ؟ سب محدثین نے لکھا ہے بھائی۔ ہلو، ارے بھائی آپ تو ایک منٹ، اچھا مجھے ایک چیز بتائیے، آپ کی بات مان لیں، ایک سیکنڈ، آپ حدیث سے بہت ہیں، میرا سوال کا جواب دیجیے۔ سب پھر تو کچھ نہ کچھ الزام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاد خالد زہلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے نہ صرف حدیث لیا بلکہ انہیں نکال باہر کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاد نے۔ ہاں ایک جرح کسی پر بھی ہو سکتی ہے نام پر آپ بھائی، ان کے استاد نے ان پر جرح کیا، ان کو کلاس سے نکال دیا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام بخاری نبی نہیں، وہ انسان ہے، ایک امام ہے، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اور ایک جرح کسی پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ بخاری ایک جرح نہیں، ایک جرح کا مسئلہ نہیں ہے، جروحات کا مسئلہ ہے یہاں امام ابو حنیفہ پر۔ رحمۃ اللہ علیہ کو سن لیجیے میری بات کو، اور امام بخاری صحیح تھے، امام بخاری صحیح تھے، پھر امام مسلم نے خود ان کے شاگرد بن گئے جو ان کے ساتھ کلاس میں تھے۔ امام مسلم شاگرد ایک بھی حدیث نہیں لی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو شاگرد تو تھے نا، بخاری کے نام پہ آپ امام بخاری کے شاگرد تھے کہ نہیں؟ وہ امام بخاری کے شاگرد تھے کہ نہیں؟ آپ کو شاگرد امام بخاری اپنے استاد سے ایک بھی حدیث اپنے صحیح میں نہیں لایا۔ نہیں تو وہ حدیث ان سے لیے، وہ ان کے شرائط میں نہیں تھی نا، کچھ مطلب نہیں ہوا اس کا، آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، یہ مطلب ہوا امام مسلم کا اصول آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، اس کا یہ مطلب ہوا۔ آپ بتاؤ، اچھا آپ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک سیکنڈ، ایک منٹ، آپ بتاؤ کہ امام مسلم نے اگر امام بخاری سے ایک حدیث نہیں لیے تو اس کا کیا مطلب ہو؟ بتاؤ۔ وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نہیں آپ بتاؤ نا بھائی، آپ بولو نا۔ امام بخاری جیسے ہم نے کہا کہ امام حنیفہ حدیث کے امام نہیں تھے، آپ بولو، میرے سوال کا جواب دیجیے، میرا سوال سن لیجیے۔ پھر آپ بولتے ہی نہیں ہو، سوال کرتے ہو تاکہ ہم اپنی عقل دوڑائیں، ہم اپنی عقل نہیں دوڑاتے نا بھائی۔ نہیں، میں آج آپ کا ہنسی اڑا دوں گا، میں سوال کر رہا ہوں بھائی، اس سے پریشان مت ہوئیے، ابھی آپ تکلیف ثابت کرنا ہے، آپ کو ابھی تک تکلیف ثابت نہیں کیا۔ ارے بھائی آپ ہی نا بھاگ گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغض میں چلے گئے۔ نہیں میں کہیں بغض میں نہیں گیا بھائی، ائمہ کے اقوال دکھانا بغض ہوتا ہے کیا؟ امام بخاری امام جوزی کیا بولتے ہیں؟ امام جوزی کیا بولتے ہیں؟ امام جوزی کیا بولتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ پر لعنت کرنے پر سب کا اتفاق ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ امام جوزی کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی۔ سن لیجیے، بخاری شریف میں حدیث ہے، امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صاف کہا، یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ میں ان کو امام حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، امام حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ یہ خیانت کرنے والا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ الٹی حدیث کا ایگو پڑھ لو بھائی، الٹی حدیث پڑھ لو، حدیث پڑھنا نہیں آتا کیا؟ حضرت عباس اس میں حضرت علی کو ایسا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، حضرت عباس حضرت علی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے خائن کذاب سے میرا فیصلہ کرائیے۔ ہاں کیا؟ ہاں تو الٹی حدیث کا ایگو پڑھ لو کہ حضرت علی حضرت عباس کو ایسا بولے، شیعہ ہو کیا؟ نہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی کے بارے میں بول رہے ہیں، تو آپ حضرت علی سے کوئی روایت اب نہیں لوگے؟ نہیں، اس سے وہی اصول بتایا نا امام بخاری والا میں نے کہ ایک جرح کسی پر بھی ہو سکتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں نے وہ اصول ہی اپلائی کیا تھا امام بخاری کا۔ نہیں، وہاں کذاب بولا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ ارے ہم اصل لوگ جب غصے والی جرح کرتے ہیں تو حجت نہیں ہوتی، وہ غصے والی جرح ہے۔ کیسی؟ ہم اصل لوگ جب غصے والی جرح کرتے ہیں تو وہ حجت نہیں ہوتی۔ امام بخاری کے استاد امام بخاری پہ جو جرح کر رہے ہیں، امام بخاری کے استاد ہم اصل ہیں۔ ایک سیکنڈ، آپ کو کس الو کے پچھا نے بتا دیا کہ استاد اگر شاگرد کے بارے میں بولے گا تو نہیں مانا جائے گا، اور 300 سال کے بعد اگر کوئی خطیب بغدادی کریں گے تو مان لیا جائے گا؟ وہی حدیث جو ابھی آپ صحیح بخاری اور مسلم سے پڑھ رہے تھے۔ نہیں، آپ بتائیے کس الو کے پچھا نے کہہ دیا کہ جو دیکھا ہے وہ بولے گا؟ ارے بھائی، ابھی آپ جو حدیث پڑھ رہے تھے، ابھی آپ جو بخاری مسلم سے حدیث پڑھ رہے تھے
کہ حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں ایسا کہا، آپ اسے حجت نہیں مان رہے؟ بخاری کے استاد نے، ایک سیکنڈ یار آپ کدھر چلے گئے یار؟ اچھا چلو چھوڑو تکلیف پہ آؤ، سوال کا جواب دیجیے. آگے مت بھاگتے ہیں بہت ہیں. میرے سوال کا جواب. امام بخاری کے استاد نے امام ابو بخاری کو کٹ گئی کیا؟ امام بخاری کے استاد نے امام بخاری کو نکال دیا، ان کے حدیث لینے کو منع کیا، استاد نکالا تو وہ حجت نہیں ہوئی. اب 200 سال کے بعد جرح کیا امام ابو حنیفہ تو حجت نہیں، تو وہ ان کی اس سے ان کی جرح مبہم تھی، جرح مفسر نہیں تھی. اصول نہیں معلوم تم کو، جرح مبہم و مفسر کا طریقہ نہیں معلوم ابھی آپ کو. اچھا میں نے استاد بول دیا تو نہیں. اچھا یہ مجھے ایک چیز بتاؤ، اچھا جرح مبہم حجت ہوتی ہے کیا؟ سکھا دیا او بھائی، جرح مبہم حجت ہوتی ہے کیا؟ ذرا مبہم قرآن حدیث سے سمجھا دیجیے، ادھر ادھر بھاگیے گا. قرآن حدیث سے سمجھا دیجیے، سمجھا دیں گے. پہلے تم بتاؤ جرح مبہم حجت ہوتی ہے آپ کے وہاں؟ آپ کو ہوا خارج نہیں، آپ جملے بازی مت کریے نا، آپ لوگوں کے پاس تو نہیں ہوتا جملے بازی. یہ بتائیے جرح مبہم حجت ہوتی ہے کیا؟ کیا شرح مبہم؟ جرح مبہم حجت ہوتی ہے آپ کے نزدیک؟ استاد اپنے یہ کے بارے میں بول رہا ہے، شاگرد کے بارے میں جرح مبہم ہو گئی. بھائی پہلے جرح میں اصول پوچھ رہا ہوں، آپ آگے کیوں؟ میرا ایک سوال کا جواب. جرح مبہم حجت ہوتی ہے کیا؟ ندیم بھائی میرے سوال کا جواب دیجیے. امام بخاری کو میرے سوال کا تو ایک بھی جواب نہیں دے رہے. وہ بندہ تو آپ کے بارے میں اتنی تعریف کر رہا تھا کہ تکلیف کو ثابت کرے گا، یہ بیچارہ خود پریشان ہو گیا ابھی. پریشان تو آپ ہو گئے، بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر. ارے آپ کو ابھی جروحات کی قسمیں نہیں معلوم، ان کے اصول و قاعدے نہیں معلوم. امام ابھی سنیں، جرح مبہم اور جرح مفسر کا قاعدہ سیکھ لو کہ جو جرح مبہم ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی، جرح مفسر حجت ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ جرح مفسر ہے. تمام اہل علم، امام جوزی کو الو کو پٹھا بول رہے ہو؟ حدیث سے بتائیے گا، کسی کا قول مت کیجیے. امام جوزی، ارے باپ رے، قرآن حدیث نے نہیں کہا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی قرآن کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ قرآن حدیث کو چھوڑ دیے آپ چھوڑ دے رہے ہو نا. اچھا اس آیت کو مانتے ہو کہ نہیں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چلیے آپ کی شکست ہو گئی، ایک اہل حدیث قرآن حدیث کو چھوڑ دیا. یار یہ کس کو، ارے مسٹر ساحل، یہ کس کو پکڑ کے لے آیا جس کو تقلید کی ABCD بھی نہیں سمجھتی؟ بحث کیجیے آپ. یہ قرآن حدیث کو چھوڑ کے اپنا اصول بتا رہا ہے، اب آیت کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سارے اہل حدیث، اچھا چلو سارے اہل حدیث یہی کرتے ہیں. تمہیں ہم جروحات قرآن سے بتاتے ہیں اور حدیث سے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کہا ہے کہ جب فاسق کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو. یہ اللہ تعالیٰ جرح کر رہا ہے. پھر جھوٹ بول دیا میرا ذرا پانی کی جگہ، جھوٹ بول دی ہے. پھر جھوٹ بول دی ہے. کیا قرآن کہہ رہا ہے؟ ہلو، ہاں آواز آ رہی ہے؟ ارے بولو آپ کی آواز گئی بیٹھی ہوئی ہے ابھی، نکل نہیں رہی ہوگی شاید. قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی فاسق خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو. ہاں تو یہ جرح نہیں ہے، تکلیف کی ثابت ہو رہی ہے. یہ جرح نہیں ہے، میں تو بول رہا ہوں یہ جرح نہیں ہے. استغفر اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تحقیق کرنا تقلید ہوتی ہے کیا بھائی؟ ان کے بعد تحقیق کرنا بھی تقلید ہوتی ہے. لو، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جرح کر رہا ہے، قرآن سے سکھا رہا ہے جرح کیسی ہوتی ہے. اب حدیث سے سکھاتا ہوں تمہیں، اب تمہیں حدیث سے سکھاتا ہوں، اب تمہیں حدیث سے سکھاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ملنے آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آ کر خبر دی. حضرت عائشہ نے خبر دی کہ ایک شخص ملنے آیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے خاندان کا بڑا ہی برا شخص ہے، اسے آنے دو. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر جرح کی. جو قرآن کی آیت سے بھاگ کیوں گئے؟ پھنس گئے تو بھاگے. اس کی آیت قرآن کی آیت سے سن لیجیے. ارے یار یہ کس کو پکڑ کے لیا یار؟ اس کو تقلید کی ABCD بھی نہیں معلوم یار. یہ کچھ بھی، اس کو تقلید کی لغوی تقلید، اصطلاحی تقلید کچھ معلوم نہیں ہے یار. کس کو پکڑ کے لیا ہے؟ ارے یار قرآن کی. اچھا امام غزالی کا قول حرف بہ حرف صحیح ثابت کیسے ہوا؟ سنو، امام غزالی کا قول حرف بہ حرف صحیح ثابت کیسے ہوا کہ امام ابو حنیفہ کو عربی نہیں آتی تھی، وہ مجتہد نہیں تھے، صحیح حدیث کو چھوڑ دیا کرتے، ضعیف لیتے تھے. یہ پورا قول ہو بہو ثابت کیسے ہوا؟ دیکھو تم صحیح حدیث کو چھوڑ دیتے ہو، تمہارے یہاں سب ضعیف حدیث ملتی ہے. آپ قرآن کے ارے یار یہ کوئی نہ آدمی پکڑے گا. چلو فون رکھو، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. السلام علیکم. میرا بھاگ گیا.